نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام وهو على كل شيء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم 151 سے کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ جس طرح ہم نے تم میں سے ہی رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اب جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ پہلے ہماری بیچ کی آیتیں آئیں گی جس میں ہمیں کعبہ کا چینج ہونے کا جو ہے وہ حکم آیا تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا جس میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم امت وسطیٰ ہیں، اور یہ بتایا کہ اب ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس پہ عمل کر کے بیسٹ امت بن کے دکھائیں، اور ہمیں ایگزامپلس بھی دیں کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے، اور بنی اسرائیل کی ایگزامپلس تھیں اور حضرت آدم کی ایگزامپلس تھیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسٹیج سیٹ کیا، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ یونیورسٹیوں میں ایڈریسنگ ہوتی ہے، اسی طرح اسٹیج سیٹ کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں آگے اپنے سارے احکامات دیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ جس طرح ہم نے تم میں سے ہی رسول بھیجا۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے ہمارے پہ کہ ہمارے جو رسول ہیں یا جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں وہ مسلمانوں میں سے آئے تھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ کوسچن ارائز ہوتا نا کہ وہ لوگ تو اس لیے اتنے تابع دار تھے کیونکہ وہ تو ہمارے میں سے تھے ہی نہیں، یا وہ کوئی اور مخلوق تھے یا کوئی فرشتے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں ہماری مخلوق میں سے بھیجا بلکہ ان کی زندگیوں میں ہر قسم کے چیلنجز ہم لوگوں سے تو بہت مشکل ان کی زندگیاں بنائی تاکہ ہم ان سے لیسنز لرن کر سکیں، اور ہمیں ہر موقع پہ پتا ہو کہ اب ہم نے اپنی لائف کے جو چیلنجز ہیں اس میں کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم میں سے ہی رسول بھیجا جو آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ اب یہ آیات جو تمہارے سامنے تلاوت، یہ تو ایک تو قرآن پاک کی آیات ہیں جو، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے خبر ہو۔ تو ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے وہ کتاب جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جو ہمیں بتایا ہے اور ہمیں تلاوت کر کے دکھایا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ ہمیں پاک کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور پھر اس کا علم حاصل کرنا بھی، جیسے وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے جن سے ہم بے علم تھے، کہ وہ اب حکمت کی باتیں کس طرح ہیں کہ اب دیکھیں اگر ہم قرآن پاک میں غور و فکر کریں تو ایک بہت سی حکمت کی باتیں ہمارے اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا سمینا و اطانا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی سنو اور پھر اطاعت کرو، اور ایک یہ ہے کہ آپ حکمت سے اس کو سمجھیں۔ جب ہم آہستہ آہستہ قرآن کو اور دیکھتے ہیں نا اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو خود ہی حکمتیں قرآن پاک کی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے بچے ہیں، وہ ہم سے کئی دفعہ کوسچن کرتے ہیں کہ ایسے کیوں ہے، اس طرح کیوں کرنا ہے۔ نماز کے لیے کئی دفعہ وہ ہم سے کوسچن کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیا موٹیویشن ہم بچوں کو دیں، یہ کوسچن ہے کہ جی موٹیویشن کیا دیں بچوں کو کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو بالکل صحیح ہے، موٹیویشن بھی ایک بات ہے کہ آپ جو ہے نا اصل جو ویسے نماز کی روح ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے نا تو ایک موٹیویشن بھی مطلب خود سے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اس ڈر سے نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے پہ کوئی گناہ نہ آئے،
تو دیکھیں یہ دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ایک کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ مطلب اس میں فیل نہ ہو جائے، یعنی کہ ایک ڈر سے آپ ایک کام کریں، اور ایک کام آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو مزہ آتا ہے کرنے میں. ٹھیک ہے، ایک آپ کہتے ہیں یہ میری ہابی ہے کیونکہ یہ کرنے میں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور ایک کام آپ مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ تو میں نے اس سے بچنے کے لیے کیا. تو کبھی آپ کو اس کام میں مزہ نہیں آتا جو آپ مجبوری سے کر رہے ہوتے. تو بیسیکلی نماز جو ہے نا وہ ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بناتی ہے. تو ہمیں پہلے تو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے کہ زندگی کی ہر چیز میں ڈسپلن ہے. جیسے ہمیں اپنے آپ کو ہم ڈسپلن کریں گے تو نماز ہمارے لیے آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گی. جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں گے، اور جو جتنا تعلق بنائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا سورہ بقرہ میں، پیچھے پارہ 1 میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نماز بہت مشکل ہے لیکن ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. تو یہ حکمتیں اگر ہم ڈھونڈیں گے قرآن پاک سے تو ہمیں ہر چیز میں ملے گی. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، سیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ سب چیزیں جن سے ہم بے علم تھے. اور ہماری جو شریعت ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا چیز کس ٹائم پہ ہم نے کیا کرنا ہے، روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، تو سب احکامات جن سے ہم بے علم تھے ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں علم بھیجا کہ اب میں نے علم بھیجا اور اب تم اس کو فالو کر. پھر آگے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد بتائی کہ ٹھیک ہے رسول بھی میں نے تمہیں بھیجا، ٹیچر بھی اب میں نے تمہیں بھیج دیا. اب یہ پھر کیا پہلی بات کیا کہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور انہیں یاد رکھیں. اور پھر آگے کیا ہے کہ میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. تو شکر گزاری تو ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ سے قرآن پاک شروع ہو رہا ہے. تو شکر گزاری کا دیکھیں جب ہمارے کوئی ایسا دوست احباب ہوتا ہے نا جو ہمارے لیے آؤٹ آف وے جا کے ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے تو ہم کتنے اس کے تھینکفل ہو جاتے ہیں، کتنا دل میں اس کے لیے اچھا جانتے ہیں نا کہ یار وہ تو اتنی اچھی تھی، اس سے میں نے یہ بات کہی اور اس نے اس طرح کیا. شی واز سو گڈ، اتنی اچھی اس کی نیچر ہے. یا کسی کی طرح مہمان جائیں، وہ ہماری بہت اچھی مہمان نوازی کریں تو ہم کتنے ہو جاتے ہیں نا شکر گزار کہ یار وہ تو اتنی انہوں نے ہماری خاطر کی. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی نے ہماری خاطر کیا ہوتا ہے نا، جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں یا اس کو پسند کرتے ہیں تو پھر ہم خود بخود تھینکفل ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو، میرا ذکر کرو. جب تم میرا ذکر کرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا، تم میرے پہ غور و فکر کرو گے اور تم ان سب نعمتوں کے اوپر غور کرو گے جو میں نے تمہیں دی ہیں تمہارے بغیر کہے. جب ان نعمتوں کا تم شکر گزاری کرو گے نا، احساس کرو گے کہ کیا نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، تو پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی آسان ہو جاتا ہے، ایمان کے لیے دل بھی کھل جاتا ہے اور نیکی کے رستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. اور ناشکری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ ناشکری سے بچو. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اتنی ڈھیر ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں، میرے ساتھ ہی اللہ میاں نے ایسے کرنا تھا. تو یہ اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ ہم اتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ان سب کو چھوڑ کے جو ایک چھوٹی سی تکلیف آتی ہے اس میں میرے ساتھ کیوں کیا. یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے، یہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے. اب دیکھیں جیسے کہ اس زندگی میں تو ہم جو آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ امتحان دینے آئے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ یہ زندگی تمہارا امتحان ہے اور اس کا رزلٹ تو تمہیں بعد میں ملے گا. اب آپ ایک ایگزامینیشن روم میں جائیں اور پھر جب کوئی آپ کو کوسچن پیپر ملے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، مجھے یہ کوسچن پیپر کیوں دیا ہے، مجھ سے یہ کوسچن کیوں کیا جا رہا ہے. جب ہم وائوا کے لیے جاتے ہیں ایگزام میں، جب کوسچن آنسر ہوتے ہیں، کسی سے کوئی کوسچن پوچھا جاتا ہے، کسی سے کوئی پوچھا جاتا ہے، تو ہم کو بھی کوسچن کرتے ہیں آپ مجھ سے کیوں یہ سوال کر رہی ہیں، آپ نے پچھلے کینڈیڈیٹ سے تو یہ سوال نہیں کیا تھا. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہمارا امتحان ہے نا. تو جب ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو ہم کیسے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ آپ نے مجھے کیوں مجھے ہی کیوں دیا. نہیں، ہم تو آئے ہی اسی لیے. جو اگر آپ پہ آزمائش بھی آئے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں کہ آپ کو ہمت ہے اس پہ پورا اترنے کی، اور پھر آپ کے لیے وہ صبر سے جو آپ کام لیں گے اس کے بے شمار بے بہا جو ہیں وہ انعامات ہیں. جو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کی یاد کرنے والے کو اللہ بھی یاد کرتا ہے اور اس کا شکر کرنے والے کو وہ زیادہ دیتا ہے اور ناشکرے کو عذاب کرتا ہے. تو یہ ناشکری بہت جو ہے نا ایسا کام ہے جس سے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں کسی وجہ سے نا، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے. اور اسی طرح مروی ہے کہ اللہ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے
اس کا ذکر کیا جائے، غفلت نہ برتی جائے، اور اس کا شکر کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے۔ تو پہلا لیسن تو ہم نے یہ لرن کر لیا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور ہر دم شکر گزاری کرنی ہے، ناشکری ہم نے نہیں کرنی۔ اس کے بعد اگلا حکم کیا آیا؟ اگلی آیت آ رہی ہے، آیا نمبر 153 اور 154، جس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جی اگر کوئی بھی چیز مشکل لگے تمہیں، ٹھیک ہے، جب یہ شکر اور ناشکری کی بات آ رہی ہے نا، کہ جب کوئی چیز مشکل لگے تو پھر کیا کرنا ہے اس وقت صبر کرو اور صلات کرو، یعنی کہ صبر، یہ ہم نے پارہ 1 میں بھی پڑھا تھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ جب جو تھے یہودیوں کو بھی یہ بات کہی تھی کہ جب بھی کوئی بھی شریعت میں ہمیں کام مشکل لگے تو ہم پھر اس کے لیے کیا کریں کہ اللہ کی مدد مانگیں، صبر کریں اور نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد چاہیں۔ اور پھر آگے ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب یہ صبر جو ہے نا، اس کی بھی دو جو ہے نا وہ کیٹیگریز ہیں، کہ کس قسم کی جو ہے نا وہ صبر میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایک تو پہلی بات تو وہ ہے کہ وہ صبر، یعنی کہ جو بھی آپ حرام کے اور جو گناہ کے کام کو ہم ترک کرتے ہیں نا، تو وہ اس کے اندر جو چیز لگتی ہے وہ بھی صبر ہے۔ اور نیکی کے کام کرنے پر جو ہماری ایفرٹ لگتی ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے اور نیکی سے اپنے آپ کو، اس کے کاموں کو پہ آپ نے زیادہ ایفرٹ کرنی ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم، ایک ہیومن بینگ ہے نا، نیچرلی ہمارا کچھ دل کرے کرنے کو، لیکن اگر آپ وہ نہیں کریں تو پھر کیا، اس کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ چاہیے نا، تو اس پہ آپ صبر کریں۔ جیسے اب غیبت کرنا منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے دوستوں میں ہیں اور گپ شپ لگ رہی ہے اور آپ کو ایک دم ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم یہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، تو پھر آپ اس کو روکیں یا وہاں سے اٹھ کے جائیں، یا اس کو جو اپنے آپ کنٹرول کریں گے اپنے نفس کو، تو وہ صبر میں شامل ہے، صحیح ہے، تو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح کسی نے آپ سے کوئی غلط بات کہہ دی جو آپ کو بری لگی، اس وقت آپ نے صبر کیا، اپنا غصہ پیا، تو اس میں آپ کو ملے گا۔ اسی طرح جیسے ہمیں بننے سنورنے کا شوق ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس وقت کور کرتے ہیں، تو بننے کا تو سب عورتوں کو شوق ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق کور کرتے ہیں تو ہم وہ صبر کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں صلہ ملے گا۔ راتوں کو اٹھ کے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نیند کو ہم سیکریفائز کرتے ہیں، تو وہ صبر کرتے ہیں۔ تو ایسی تمام چیزیں جن کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جب ہم ان کو چھوڑتے ہیں، گناہ کے کاموں کو چھوڑتے ہیں، تو اس پہ بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، وہ صبر میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ جو ہم نیکی کریں گے، ہم کوشش کریں گے ہماری زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو جائیں، وہ بھی صبر میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اور پھر جو تیسری قسم ہے نا صبر کی، وہ یہ ہے کہ جو مصیبت اور دکھ کے اوپر جو ہے نا وہ صبر واجب ہے، کہ اگر آپ، جیسے ہمارے پہ استغفار کرنا واجب ہے، ویسے ہی دکھ اور مصیبت پہ بھی صبر کرنا جو ہے وہ واجب ہے ہمارے پہ، کہ ہم گلا شکوہ نہیں کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ اب پھر آگے جو بات آئی ہے وہ شہیدوں کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کی کو یہ سمجھیں کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی مطلب قبروں پہ جا کے ان سے دعائیں کہنا شروع کر دیں، کیونکہ زندہ لوگوں کو تو آپ دعاؤں کا کہہ سکتے ہیں نا، وہ ویسے مر گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کو مردے شمار نہ کرو، کہ ہمیں ہماری عقل کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں اور کس طرح ہیں۔ تو یہ تو صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، پرندوں کے دلوں میں ہیں ان کی روحیں، اور وہ جنت میں جس جگہ چاہتی ہیں اڑتی پھرتی ہیں، اور پھر وہاں پر ان قندیلوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ اور پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کہتی، تو وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو آپ نے سب کچھ دے دیا، تو ہمیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ نہیں، بتاؤ کچھ اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو پھر وہ سوچ کے کہتے ہیں کہ ہمارا دل ہے کہ ہم پھر سے ایک دفعہ دنیا میں جائیں،
پھر تیری راہ میں جنگ کریں اور شہید ہوں تاکہ ہماری یہاں کی جو شہادت کا دگنا جو ہے درجہ پائیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میں نے لکھ چکا ہوں کہ مرنے کے بعد میں کسی کو دوبارہ پھر دنیا کی طرف پلٹ کے نہیں جائے گا. تو یہ ایک امتیازی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومن کی جو شہید مومن ہیں ان کی روحوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک امتیازی جو ہے وہ عزت اور عظمت جو ہے وہ بخشی ہے. اچھا جی، اگلا ہمارا ہے ایک یہی آزمائش کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے کنٹینیوٹی اس کے اندر آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب یہ شہیدوں میں جب ہمیں کہا گیا ہے نا، اس میں بھی دیکھیں صبر کی بات آ جاتی ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں پھر پیچھے سے ان کے جو لیفٹ اوور فیملی والے ہوتے ہیں نا، وہ تو اس چیز پہ صبر کرتے ہیں. ماں تو صبر کرتی ہے نا کہ کوئی بھی کسی کے اوپر ایسی چیز آ جائے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے. آگے ہے جی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ بھی آزمائش کی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گھنٹی بجا دی ہے کہ اب یہ جو تمہارا امتحان اس دنیا میں ہے نا، تو ریڈی ہو جاؤ کہ کیا کیا تمہیں اس میں امتحان آنے والا ہے جو دنیا کی زندگی ہے. اور کہا کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو تمہیں ضرور اور ہر صورت آزمائیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں نہ آزمائیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، یہ کر رہے ہیں، تو ہر کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، پھر ہمارے پہ کیوں مشکلات؟ مشکل تو آنی ہی ہے نا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا. اور کن کن چیزوں سے؟ خوف سے، من الخوف والجوع والنقص من الاموال، کے دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان کی اور پھلوں کی کمی سے. مال اور جان اور پھلوں کی کمی میں یعنی کہ جان کی کمی کیا کہ کسی کا کوئی پیارا چلا جائے، یا کوئی بیماری آ جائے، یا مال میں کمی آ جائے، ٹھیک ہے، یا روزی میں کمی آ جائے، پھلوں کی کمی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح بھوک پیاس سے اور دشمن کے خوف سے کہ کوئی خوف و خطر آئے آپ کو، تو اور اس میں پھر کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، ٹھیک ہے. وبشر الصابرین. پھر آگے ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے. کہ مومن لوگ کون ہیں کہ جن پہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ گلہ کرنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ ہم سب خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہمیں اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. ایک تو ہم یہ کسی کی وفات ہو جائے تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی مشکل چیز آئے، آپ کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی آپ کی لائف میں ڈیفیکلٹی آئے، کوئی آزمائش آئے، آپ ہر وقت اسی وقت پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس بات کا کانسیپٹ رکھیں کہ یہ اللہ کی ملکیت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا، وہ کچھ بھی ہو. تو وہ چاہے آپ کا مال گیا ہو، آپ کی روزی گئی ہو، آپ کی جاب چلی جائے، جس دن آپ فرض کریں آپ کو جاب سے فائر کر دیا، کوئی آپ پہ مشکل آ نہیں، آپ بس کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی دی تھی یہ روزی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لی، تو پھر اس صبر کا پھل ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور صحت، جیسے صحت ہے ہماری، کوئی مشکل آ جاتی، فرض کریں کوئی ایسے انسان کو ڈیفیکلٹ بیماری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس پہ بہت انسان پریشان ہوتا ہے، تو پھر بھی یہی کہیں کہ صحت بھی اللہ نے دی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایون یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک مشکل سے اگر آپ گزر گئے ہیں، ایک واقعہ تھا آپ کے اوپر، ایک آزمائش آئی، آپ صبر سے اس پہ گزر گئے، اور پھر اس کو بہت عرصہ گزر گیا، آپ کی زندگی نارملائز ہو گئی، آپ بھول گئے سب کچھ. پھر بڑے سالوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آپ آپس میں بات کرتے ہوئے وہ ذکر کرتے ہیں نا کہ وہ کیا اس وقت کیا ہوا تھا اللہ سبحانہ، تو کہتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ پڑھیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا اس مشکل کے وقت میں آپ نے جو صبر کیا تھا تو آپ کو دیا تھا. سبحان اللہ، کیسے آپ کے اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں کہ دوبارہ بھی دیتے ہیں. مشکل تو اس وقت نہیں ہے، پھر بھی اجر دیتے ہیں. پھر آگے آیا میں کیا آیا ہے 157 اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اب ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے پہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوازشیں ہمارے پہ ہوں، اور اللہ کرے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو پھر ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائشیں دینی ہیں، جو مشکل ہمیں زندگی میں آنی ہے، اس پہ ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. یہ میں نے بہت شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز ہمیں مل جائے تو ہم کہیں الحمدللہ، اور جو نہ ملے تو پھر کیا کہیں انا للہ
انا لہ راجعون، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا تھا تو کہ وہی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا شکر ادا کرو، نا شکری نہیں کرنی، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو پھر ہدایت والے کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح اپنی ان آزمائشوں کو جو ہے وہ ان پہ پورا اتر سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، مسند احمد میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سلمہ فرماتی تھیں کہ ان کے جو خاوند تھے ابو سلمہ، تو وہ ایک دن ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں اور ایک حدیث مجھے پتہ چلی ہے، اور وہ بہت ہی اچھی، بڑے خوش تھے کہ وہ مجھے پتہ چلی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث ہے کہ جس کسی کو بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہا، تو یعنی اے اللہ مجھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں سے اجر دینا، وخلف لی خیرم منہا، اور اسی میں سے میرے لیے اجر کا بدلہ ضرور نکالنا، کہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرمانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ تو اتنے مطلب ان کا یقین تھا کہ جب میں یہ پڑھوں گا تو مجھے اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی کہ جب ان کا انتقال ہو گیا نا، ان کے ہسبینڈ کا، حضرت ابو سلمہ کا، تو جب ان کا انتقال ہوا تو انا للہ و انا الیہ راجعون تو حضرت ام سلمہ نے پڑھا، لیکن پھر یہ بھی پڑھا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پھر ان کو خود ہی خیال آیا کہ یہ تو میرے ہسبینڈ ہے، یہ تو اب تو ان کی ڈیتھ ہوگی، تو میں کہہ رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصیبت سے مجھے اور اچھا اجر دینا۔ تو کہتی خود ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو ایسے پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ اس سے بہتر، مجھے ان سے بہتر خاوند کیسے مل سکتا ہے؟ تو بس پھر وہ اپنے کاموں میں بزی ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پہ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں تو بہت عمر رسیدہ ہوں اور میرے تو اتنے بال بچے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بڑی باغیرت عورت ہوں، تو یہ نہ ہو جائے کبھی کوئی مجھ سے گستاخی ہو جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری جو بے غیرت ہے، اللہ تعالیٰ اس تمہاری دور کر دے گا، اور عمر میں تو کچھ نہیں ہے بڑے چھوٹے کا، اور تمہارے بچے پھر میرے بچے ہوں گے۔ تو وہ ان کو پھر خیال آیا کہ میں نے اپنے یہ ڈیتھ پہ یہ پڑھا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے حضرت ابو سلمہ سے بھی بہترین ہسبینڈ مجھے دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا۔ تو یہ اتنے مطلب آپ یقین سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز کرتے ہیں تو پھر اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اس بات کا ہمیں کنوکشن ہونی چاہیے، یہ دعا بھی ہم جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب پوسٹ کر دیں گے تاکہ سب اس کو یاد کر لیں، تو اچھی بات ہے، تو اس میں پھر اور پورے کنوکشن سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے سے اچھا اجر دیں گے۔ اور پھر جب کوئی ہمارے پہ ایسے کوئی آزمائش آئے تو پھر اس وقت ہم انا للہ پڑھیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں کہ ہمیں اللہ میاں اس میں سے بہتر اجر دینا، اور پورے یقین کے ساتھ تو اللہ میاں ہمیں دے، کوئی بھی ویسے اللہ میاں ہمیں آزمائش ایسی نہیں دیتے، کوئی بیماری دیتے ہیں تو پہلے اس کی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی بھیجی ہوتی ہے، پیدا کر کے ٹریٹمنٹ پہ بیماری آتی ہے دنیا میں، اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کو مشکل دیتے ہیں، آزمائش دیتے ہیں، تو پھر ہمیشہ آزمائش کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہمارا جو یہ آیا نمبر 158 ہے، اس میں صفا اور مروہ کا جو ہے نا وہ طواف اس کا ذکر ہے کہ اس کا حکم آیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعائر اللہ کا ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں، اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ اس طرح اس کا شان نزول ہے کہ ایک جگہ تھی مسلسل، اس کے پاس جو تھا ایک مناتا بت تھا، اور اسلام سے پہلے جو تھے نا انصار وہ اس کو پوجا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا تھا کہ جب مکہ میں جو بت تھے نا، جب ان کو وہاں سے نکالا تو کچھ صفا اور مروہ کے اوپر انہوں نے وہ دو بت رکھ دیے، ان میں سے ایک بت کا نام جو صفا کے اوپر تھا اس کا نام تھا اصاف، اور جو مروہ کے اوپر تھا اس کا نام تھا نائلہ۔ اب یہ نہ ہو کوئی لوگ کہیں گے نائلہ تو ویسے عام نام بھی ہوتا ہے، تو وہ عام نام بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس بت کا نام بھی نائلہ تھا، اور لوگ جو مشرک لوگ تھے نا وہ چومتے چاٹتے تھے اور ان کی جو تھی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہاں پر۔ تو اس لیے جو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ نہ ہو کہ یہاں پر تو یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم یہاں پہ صفا و مروہ کا طواف کریں، تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم یہ کوئی ہم ایسی ناجائز بات کر لیں، تو اس لیے اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے احکام نازل کیے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا یہاں تو یہ اب ہم تو اس کو یہ صحیح کہتے ہیں نا، تو صحیح ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں صفا مروہ کی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو صحیح کہا تھا، ورنہ تو اس کو طواف ہی کہتے ہیں کہ ہم نے طواف کیا۔ اور
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفا اور مروہ کا طواف کیا اور پھر لوگوں کو کہا کہ چلو دوڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سعی لکھ دی گئی ہے۔ تو پھر اب تو ہمارے جو ہے یہ حج کے مناسک میں سے ایک ہے نا، تو ہمیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیکن جب یہ آیت آئی، اس کا شان نزول یہ تھا کہ اس وقت لوگ تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ یہ ہم کر بھی سکتے ہیں اس طرح کے نہیں۔ اچھا جی، اب اگلی آیت پڑھتے ہیں 159 سے لے کے 162 تک۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات وهدى من بعد ما بینات للناس فی الکتاب، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتابوں میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیا کرتا ہوں، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور پھر کیا کہا کہ جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں گے ان پر اللہ کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جس میں وہ یہ ہمیشہ رہیں گے پر ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ بڑی یہ الرٹ رہنے والی اور خوفناک آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ میں جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو چھپاتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی آنے کی نشانیوں کو چھپایا کرتے تھے یہودی، وہ ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بھی جو عالم ہیں جن سے کوئی کوسچن پوچھا جاتا ہے جو نہیں بتاتے بات یا اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی بہت الرٹ رہنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ ہم صحیح بات دوسروں تک پہنچا سکیں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عالم جو جب کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے نا، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، تو دنیا کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، جس میں پانی کی مچھلیاں، ہوا کے پرندے اور یہ سب شامل ہوتے ہیں جو حق بات کرتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کو جو بات پہنچاتے ہیں اور وہ پھر گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں تو پھر ہر چیز ان پہ لعنت کرتی ہے، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، صحیح حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور اس سے چھپا لے، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا، کہ جب انہوں نے پڑھا تو اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے کہا میں ہر حدیث بیان کروں گا یاد کر کے کہ کس طرح میں نے بتانی ہے، کہ یہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ تم نے بات نہیں بتائی اور چپ رہ گئے یا چھپا لی۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب اچھی بات سنیں تو بتائیں بھی۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اور پھر اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کھڑکی کھولی ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں گے اور اصلاح کر لیں گے اپنی جو غلطی ہو گئی تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، کہ وَأَنَا أَتُوبُ الرحیم۔ لیکن اگر کسی نے توبہ نہ مانگی اور اسی حالت میں کفر میں ہی مر گیا تو پھر اللہ کی اور فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اس لیے بہت الرٹ رہیں، ہمیں استغفار بہت بہت پڑھیں تاکہ ہم سے اگر کوئی جو ہے مسٹیک ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف کر دے۔ تو یہ اپنی روٹین بنائیں، ٹھیک ہے نا، استغفار پڑھنے کی۔ اس سے آگے آیت نمبر 163 میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمرانی کے بارے میں بتایا ہے کہ میں تو اکیلا ہی حکمران ہوں اور میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور پھر کہا کہ وہ الرحمن الرحیم، یہ تو ہم نے سورۃ فاتحہ میں بھی پڑھا کہ میں جو ہوں رحمان الرحیم ہوں، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ رحمان اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں۔ اور پھر اسی طرح آگے کی آیتوں میں بھی جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ اسم اعظم ہیں جو ان میں آتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، کہ وہ جو زندگی دینے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے تمام دلائل دیے ہیں کہ اس دنیا، زمین اور آسمان میں جو میری نشانیاں ان پہ غور و فکر کرو، دیکھو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ومن ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ، یعنی کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان
سے پانی کا اتر کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، تابع فرمان بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا عقل مندوں کے لیے قدرت اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ تھا کہ وہ لوگ نشانی مانگتے تھے نا کہ نشانی دیں ہمیں، کوئی بتائیں کہ کس طرح ہم یقین کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تو میری نشانیاں تو ہر جگہ ہیں، جو کوئی صرف عقل مندوں کے لیے لیکن ان میں نشانیاں ہیں، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ نہیں سمجھے۔ یہ تو کوئی بھی ذہی شعور انسان، آج کل تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو انکار اب کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی یہ تو مانتا ہے کہ دیر از سم ون۔ جو بھی لوگ ہیں جو شرک بھی کر رہے ہیں، جو ہندو بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اوپر کوئی ہے، اور پھر وہ ان کی شکلیں انہوں نے نیچے بنائی ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا اس بات کو تو سب مانتے ہیں کہ دیر از سم ون ایلس، کوئی ہے، کیونکہ جو بھی اپنی عقل اور شعور سے یوز کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی جو ہے وہ کسی اور جو ایک ہماری ہائر اتھارٹی کا کام ہے، تو یہ تو عقل مانتی ہے کہ یہ چیز ہے۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان چیزوں کے کو غور و فکر کر کے نا، تاکہ ہمارے بھی دل کا ایمان مضبوط ہو، تو اللہ سبحانہ نے کہا پکے دلائل ہیں، جس میں سب سے پہلے آسمان کا ذکر ہے، اس کی بلندی ہے اور کتنی لطافت ہے۔ مطلب ہم دنیا میں انسان کی بنی ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں، ڈاؤن ٹاؤنز میں جاتے ہیں جی، بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، تو وہ کیا سیدھی سیدھی بلڈنگز ہیں، کوئی اتنی اونچی ہے کہ جی ہائیسٹ ہو گئی، کوئی ذرا سی ایسی شکل کی بنا دی، اور یہ وہ کیا لائن سے بلڈنگز ہیں نا، دیٹس آل۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر ہم قدرتیں دیکھتے ہیں تو ہم پہاڑ کہاں کے کہاں ہیں اور کس کس طرح کے ہیں، کوئی ریتلے پہاڑ ہیں، کوئی پتھر والے پہاڑ ہیں، کوئی گرین ہے، پھر گرین میں بھی اور ہیں کلرز ہیں ڈفرنٹ، پھر کوئی کئیوں پہ سنو ٹاپس والے ہیں، مطلب کتنی قسم کے پہاڑ ہیں۔ اور پھر وسعت دیکھیں، جب ہم سمندر کو دیکھتے ہیں کہ آنکھ کے حد نظر تک ہمیں بس سمندر ہی نظر آتا ہے، اتنی وسعت ہے اس کے اندر، اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ آسمان کو ایسے کبھی لیٹ کے دیکھیں تو یہ ان سب چیزوں میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کی جو قدرت کی جو کرشمے ہیں، ان کو جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے۔ لیٹ جائیں، آسمان کے تارے دیکھیں اور اللہ کی شان کو دیکھیں، اور لگتا ہے کہ اللہ آپ سے بہت قریب ہے۔ تو اس سے جو ایک انسان کو مطلب خاموشی میں جا کے دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں نا جو نیچر کو اپریشیٹ کرتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے ایکچولی۔ تو یہ جتنے خوبصورت اللہ سبحانہ پہ زمین کا بتایا کہ دیکھو زمین پہ غور کرو، اور پھر بارش کا بتایا کہ میں بارش دیتا ہوں تو وہ کیسے زمین میں جان پیدا کر دیتی ہے، اور بادلوں کا ذکر کیا کہ وہ دیکھیں نا، ہم جہاز کے بھی کھڑکی میں سے بادل دیکھتے ہیں، اتنے خوبصورت لگتے ہیں، کیسے کیسے ہیں، اصل میں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ایسے ہلکے لگتے ہیں ہوا کے گولوں کی طرح، لیکن اصل میں ان کا بہت ویٹ ہوتا ہے، اتنا پانی ان کے اندر ہوتا ہے۔ پھر کشتیوں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ دیکھو کہ میں نے تمہاری آسانی کے لیے بنائی، کہ ایسی ایک چیز بنا دی جو پانی کے اوپر تیر سکتی ہے اور تمہاری چیزیں ادھر سے ادھر لے جا سکتی ہے، کہ یہ بھی تو سارے فزکس کے جو لاز ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان کو، اور پھر کون ہے جو انکار کر سکے؟ تو جب ان چیزوں پہ ہم غور کر کے انکار نہیں کر سکتے نا کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، تو پھر انسان سمجھتا ہے میرا بنانے والا بھی ہے، اور پھر جب یہ سوچتا ہے تو پھر سجدہ سجود کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر میں ہر اس بات کو مانوں جو اس بنانے والے نے مجھے کہی ہے، کہ اب اگر میں نہیں مانوں گا تو پھر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اچھا جی، آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 165 سے 167 تک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے۔ ایماندار اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، کاش کہ یہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے اور وہ اللہ کے عذاب سخت ہے۔ تو ہرگز شرک نہ کرتے، یعنی کہ ایسے جو مشرک لوگ جب عذاب دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے کہ ہم پھر وہ پچھتائیں گے اس وقت، کہ تو ہرگز شرک نہ کرتے جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کہ کاش کہ ہم بھی دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی انہی سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو دکھائے گا، ان پر حسرت اور افسوس ہے، ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ یعنی کہ یہ جن لوگوں کی اور لوگوں کی پوجا کرتے ہیں نا، وہ لوگ تو جب جائیں گے قیامت کے دن ان سے ایسے ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نے تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ تم ہمیں اس طرح اللہ کے برابر پوجنے لگ جاؤ۔
تو وہ ان سے ایسے لاتعلق ہو جائیں گے، تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی دنیا میں واپس جاتے اور تم سے ایسے لاتعلق ہو جاتے جیسے آج تم ہم سے لاتعلق ہو کر۔ اچھا ایک تو یہ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کہ یہ تو جو مشرک لوگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں مجھے بتائیے گا اب آپ لوگ کیا کیا مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ کون مسلمان جو ہیں وہ ہم کیا چیلنجز ہیں، وہ کس قسم کا اللہ سبحانہ کہ جیسا میرے سے محبت کرنے کا ہے نا حق، وہ اس طرح مجھ سے محبت کرنے کی بجائے کسی اور کو شریک ٹھہرا کر اس سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جیسی مجھ سے کرنی چاہیے۔ تو مسلمانوں میں کیا ہو سکتی ہیں کوئی ایسی چیزیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہم شرک کے دائرے میں تو نہیں آ رہے؟ ایک تو یہ کہ مزاروں وغیرہ میں جو جاتے ہیں اور ان سے پھر کیا ہے کہ زندہ کو تو آپ لوگوں کو تو کہہ سکتے ہیں دعاؤں کو، اور پھر کیا ایکسکیوز دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان سے نہیں مانگ رہے، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، وہاں تو ہم بس ایسے ہی جا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں۔ یہ ہمیں حکم نہیں ہے نا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، تو کہ یہ ایکسکیوز ہم نہیں دے سکتے۔ اور پھر وہ اتنے اتنے ان کی تعظیم میں بڑھ جاتے ہیں کہ بس سمجھتے ہیں کہ وہی ہمیں کچھ لوگ ایسے ہیں دیکھیں نیومرولوجی پہ اتنا بلیو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جاننے والے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے تو ہی ہم فلانی ڈیٹ پر ہی شادی رکھیں گے یا فلانی ڈیٹ پہ ہم ٹریول کریں گے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ فلانی فلانی ڈیٹ۔ یہ بھی اس طرح شرک ہے۔ پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب میں ہم کسی کو بڑا جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں اتنا زیادہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ میں نے کیا نا تو میری بہت زیادہ پروموشن میری اس سے ہو جائے گی اور ایسے ہو جائے گا، حاصل کرنے کے لیے ایک بندے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تاکہ عزت و ذلت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تعلقات نہ بنائیں، تعلقات بنائیں، وہ بالکل بنانے والے ہیں، آپ لوگوں کی رسپیکٹ بھی کریں، پیرنٹس کی بھی رسپیکٹ کریں، لیکن یہ ہے کہ کسی کو اتنا اپنے نہیں ڈپینڈنٹ نہیں کرنا کہ بس اسی کے ہاتھ میں ہے، یہی سمجھ لگے بس یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے کر دیا نا تو بس پھر میری پرموشن ہو گئی۔ یہ ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس کے دل میں ڈال دے تو پھر میری پرموشن ہو سکتی ہے۔ یہ لفظ ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں بس، اور اس سے تو سلام دعا ہے لیکن اصل تو اللہ سے تعلق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس کے دل میں ڈال دے نا تو پھر میری پرموشن ہو جائے، یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ بالکل جیسے رضوانہ نے کہا کہ جی ہم یہ کرتے ہیں، اور سمیرا نے ایڈ کیا کہ بالکل ہمارے اندر ایجوکیشن کو ہم نے بہت زیادہ کر لیا اپنے سروں پہ سوار، کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے اتنا ایجوکیشن کو ہم نے محبت اس سے کرنی شروع کر دیا ہے کہ وہ جس طرح ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رستے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو ورلڈلی ایجوکیشن کے لیے تیار کرتے ہیں، ہم ان کو دین کی ایجوکیشن کے لیے اتنا فورس نہیں کرتے جتنی ہم ورلڈلی ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں۔ اب ایجوکیشن حاصل کرنا تو ضروری ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو اتنا آپ کر لیں سوار کے بچوں کو، ہم اگر کسی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اچھا چلو نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، تم نے کام کر لیا، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے اس نے اسکول کا کام کر لیا ہے، اس نے فلانی یونیورسٹی میں جانا ہے، فلانے میں جانا ہے، تو اس سے اتنا جو بھی کمپٹیشن ہے ہم نے اس ورلڈلی ایجوکیشن کو بنا لیا ہے، بچوں کو ہم نے یہی فوکس دے دیا ہے کہ بس تم یہ کرو گے نا تو تمہیں بڑی اچھی جابیں مل جائیں گی، رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے تو یہ ہو جائے۔ یہی ہم نے بچوں کو یہی تعلیم دینی شروع کر دی ہے کہ یہ تمہارا دنیا میں کامیاب ہونے کا طریقہ ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے نا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور آخرت میں نہیں ہے کچھ، یہ تو ان لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ اصل طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ آخرت کے اوپر بھی کے اوپر فوکس کریں اپنے بچوں کے لیے۔ اور پھر رچنس، آج کل کا پھر وہی میں آ رہا ہے ہمارا کہ کس کے پاس اچھا بیگ ہے، کس کے پاس اچھے جوتے ہیں، کون کتنا امیر ہے، ہم سمجھتے ہیں جو جتنا امیر ہے وہ بس اتنا عزت والا ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، تو اس کو ہم نے رچنس کو بھی اتنا درجہ دے دیا، اور اتنی محبت رچنس کی بھی آ چکی ہے کہ ہر کسی کے اندر وہی ڈیزائر ہے، ایک گھر سے بڑا گھر، سو اس سے بڑا گھر۔ تو یہ سب چیزیں جو بالکل سب لوگوں نے بتائی ہیں، آئی ایم ریئلی ویری پراؤڈ آف مائی اسٹوڈنٹس کہ سب نے بالکل اچھی اور صحیح باتیں بتائیں۔ سے رضوانہ نے کہا کہ ہمارے دلوں میں بھی کچھ محبتیں بہت زیادہ ہیں، اولاد کی محبت میں ہم، اولاد کی محبت ہوتی ہے وہ تو ایک فتنہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کو ہم نے بہت زیادہ وہ امپورٹنس دے دیا، تو ہم نے ہر چیز کریں ایک حد تک لیکن اتنی نہیں جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے محبت، تو یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے اویئرنیس کا ہے۔ اور پھر جن لوگوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں تو دیکھ لیں وہ قیامت والے دن تو کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ تم ایسے کرو، تب وہ لوگ پچھتائیں۔ اچھا جی آگے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ایک آیا آ رہی ہے، آیا نمبر 168 اور 169،
या अय्युहा अन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हिलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ए लोगो, या अय्युहा अन्नासु, लोगों के लिए कहा है, ए लोगो, जमीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं इन्हें खाओ और पियो और शैतानी राह ना चलो। तत्ताबियो खुतुवात शैतान, खुतुवात शैतान जो होता है ना, ये होता है कि शैतान जो है उसका रास्ता, जो तुम्हें बहकाने वाला रास्ता है शैतान का। और ये बहुत दफा कुरान में आएगा, खुतुवात शैतान, और फिर आगे है ना अदुव्वुम मुबीन, कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये दोनों लफ्ज आप कुरान में और भी दफा यूज होते हुए देखेंगे, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तंबीह की है कि ये जो है ना खुतुवात शैतान, ये शैतान के जो हैं तुम्हें बहकाने के रास्ते हैं, और अदुव्वुम मुबीन, और वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब क्या इसमें सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म दिया है, और वो ये दिया है कि ए लोगों, खाओ जो कुछ भी हलाल है। अब हलाल खाना जो है ना, वो देखें, एक तो वहां पे उस जमाने में नसारा जो थे उनके ऊपर बहुत, जो सॉरी इंसार जो थे, वो जो थे उनके ऊपर जो क्रिश्चियंस थे ना, उन वो बहुत, उनके जो उसमें ये था कि ये बहुत कम चीजें थी जो वो खा सकते थे। ठीक है। और इस्लाम ने तो बहुत सी चीजें हलाल की, और ये एक है कि हर चीज खाने वाली जो है कुरान में, जिसका जो है ना वो हलाल है, until unless it is proven हराम बाय कुरान। और इबादत में कहते हैं कि हर चीज हराम है until unless it is proven right by कुरान, कि जो भी कुरान में जो जिक्र है उसके अलावा कोई भी इबादत अगर आप करेंगे वो हराम है। और खाने पीने में सब कुछ खाएं एक्सेप्ट जो कुरान में हराम बता दिया गया। सिंपल सा रूल है। तो अब एक तो हलाल खाना है कि हलाल खाना जो है वो पाकीज़ा चीजें खाएं, लेकिन हलाल खाने में अब आप इस आयत का आगे भी लंबा जिक्र आएगा, तो यहीं से अगर हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते कि जो उस वक्त हम उस आयत पे जल्दी से गुजर जाएंगे। हलाल खाने में अब एक बताएं, एक तो होता है हलाल खाना कि जैसे हमें हुक्म है कि जी पोक हमने नहीं खाना, चिकन खाना है, और फिर वो जबिया हलाल खाना है। और एक है हलाल कमाना। अब मुश्किल क्या है, हलाल खाना या हलाल कमाना? कमाना मुश्किल है, सही है ना। तो अब हाँ। कमाना मुश्किल है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हम हलाल कमाएं और फिर हलाल खाएं। कहते हैं कि अगर आपने हलाल कमाई की और हलाल कमाई को आपने हराम जगहों पे इस्तेमाल कर लिया तो वो जाया चलेगी। जैसे कमाई तो आपकी हलाल थी, अब हराम कैसे आपने इस्तेमाल कर ली? यानी कि ऐसे गैरुल्लाह के नाम पे आपने कोई कुर्बानी ऐसी कर दी इस पे गैरुल्लाह का नाम हो, ठीक है, आपने जुए में उड़ा दी, शराब पी ली उससे, ठीक है, कुछ और गलत काम कर लिया, तो फिर वो कमाई आपकी अब क्या हो गई? जाया हो गई। कमाई तो हलाल थी, आपने उसको तो मेहनत कर ली, लेकिन इस्तेमाल गलत कर ली, उसका भी कोई फायदा नहीं, जाया हो जाती है। इसी तरह एक कमाई है जो हराम है, हराम तरीके से आपने कमाई लेकिन लगाई हलाल कामों पे। जैसे कि आपने बेईमानी से या जिस तरह भी पैसे कमाए, लेकिन आपने गरीबों को दिए, बहुत सदका खैरात किया, स्कूल खोले, मस्जिदें बनाई और ऐसे काम किए, लेकिन वो भी जाया हो गई, कि वो हलाल की कमाई नहीं थी। और काम क्या आएगी? जो हलाल की कमाई आपने की और फिर हलाल ही पे स्पेंड की, तो उसका फायदा होगा। और फिर हलाल खाने से तो ये बहुत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखे ना, जब बच्चा पैदा होता है तो पहली चीज क्या उसको चाहिए होती है? माँ को क्या फिक्र होती है जब बच्चा उसकी गोद में आता है? पहली चीज क्या माँ फिक्र करती है? दूध पिलाने की। तो खाने की फिक्र माँ करती है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखे सबसे पहले क्या जिक्र कर दिया कि ए लोगों, सब लोगों को कहा है। अब आमिनू नहीं कहा कि ए ईमान वालों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सब दुनिया के लोगों को कहा है कि तुम लोग जो हो तो खाओ, खाओ पियो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मैंने तुम्हें इजाजत दे दी जो कि तुम खाओ, पहले खाने, लेकिन हलाल खाओ। और जितनी भी जो चीजें हैं ना, अब हलाल खाने से फिर क्या है कि कहते हैं कि अगर आप हलाल नहीं खाएंगे तो आहिस्ता 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 आपसे क्या होना शुरू हो जाएगा, चीजें आपको हलाल खाने से नेकी की तरफ रास्ते खुलते हैं, दिल नेकी की तरफ लगता है। और अगर हलाल नहीं खाते तो फिर क्या हो जाता है कि दिल उचाट होने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में ये होने लग जाता है, बेजारी आने लग जाती है, दीन के काम में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, और कुछ चीजों में बस आप इग्नोर करते हैं कि ठीक है, टाइम ऐसा स्पेंड करने को दिल नहीं करता आप। उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बेजारी आने लगती है। जब आप हराम खाना शुरू करते हैं तो फिर आप नेकियों से दूर होते चले जाते हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूर होते चले जाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सुम्मुन बुकमुन उम्युन, के फिर
اندھے بہرے اور گونگے بن جاتے ہیں کہ پھر جو بھی بات کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر کیا ہے، کتنی یہ بات ہوتی ہے کہ جی میں نے بہت دفعہ قرآن کا جو ہے، جی میں نے بڑی دفعہ، میں تو ہر دفعہ دورہ قرآن اٹینڈ کرتی ہوں، ہر رمضان میں کرتی ہوں دورہ قرآن اٹینڈ، اور کوئی لوگ کہتے ہیں جی میں نے بڑی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، بہت دفعہ میں پڑھ چکی ہوں۔ تو پھر اب یہ ہم نے اپنے آپ سے کوشچن کرنا ہے کہ اگر ہم اتنی دفعہ میں قرآن کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں تو پھر ہمیں اثر کیوں نہیں ہو؟ میں نے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ اگر میں نے اتنی جگہ دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے میرے میں چینج کیوں نہیں آیا؟ کیا وجہ ہے میں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کر رہی؟ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے وہ اثر نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں نا نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اگر کوئی بے حیائی کی چیز ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مد میں آتی ہو، بے حیائی جو ہے کسی بھی مد میں آتی ہو، اگر ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میری نماز، کیا میں ٹھیک ادا نہیں کر رہی، کہ کیوں یہ چیز میرے سے دور نہیں ہو رہی؟ صحیح ہے؟ اور یہ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ یہ خطوات شیطان ہیں، یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال طیبن کے بعد کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ اب شیطان کے بہکاوے میں مت آنا کہ تم حرام چیزیں کھانا شروع کر دو۔ اب دیکھیں دو طرح کے چیلنجز ہیں ہمارے ویسٹرن ورلڈ میں، ہمارا کیا چیلنج ہے؟ ہمارے میاں کے زیادہ موسٹلی ہے یہاں پر، یا چیلنج کیا ہے یہاں پر ویسٹرن ورلڈ میں؟ سود کا، حلال حرام میں پتہ نہیں لگتا کہ اب کیسے یہاں پر چیلنج ہے کہ جی کیسے گھر لیں اور مورگیج لیں نہ لیں، فقہی مسئلہ ہے بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لیں نہ لیں کیا کریں، ایک چیلنج ہے نا مسلمانوں کے اوپر۔ اور ہمارے ایسٹرن میں وہاں پر پاکستان وغیرہ میں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر اتنا سود نہیں ہے، ہر کوئی اپنا کیش پہ لیتا ہے، لیکن وہاں پر چیلنج کیا ہے کہ وہاں پر ذرا رشوت زیادہ عام ہے۔ ایون چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کوئی کام کرنے والا آئے گا تو اس کو بھی ہوگا کہ مجھے اوپر سے کچھ دیں تو میری فائل آگے چلے۔ تو یہ چیلنجز ہر جگہ ہیں، یہ نہیں وہاں سے نکل کے یہاں آ جائیں تو اپنا چیلنج ہے، یہاں سے نکل کے وہاں جائیں اپنا ہے۔ تو یہ بہت ہمارے لیے جو ہے وہ الرٹ رہنے کی بات ہے، اور ایز اے وائف ہم نے تو، ہمارا بھی پورا رول ہے اپنے گھروں میں۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنا حلال طریقے سے جو ہے، جو حلال کمائے اور حلال پہ ہی سپینڈ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میں آج سے دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر ان چیز پہ کرنے کو، حلال طریقے سے کرنے کا جو ہے وہ طریقہ ہمارے لیے کھول دے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، پھر آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 170 اور 171، اور اس میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو وہ جواب دیتے تھے کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گویا ان کے باپ دادے بے عقل اور گمراہ ہی ہوں۔ پھر آگے ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا الدُّعَاءَ وَنِدَاءَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ وہی بات جو ابھی ہم نے کی کہ کفار کی مثال ایسے جانور کی طرح ہے جو چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، یعنی سمجھتے نہیں، آواز آتی ہے لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایسے ایک جو چرواہا ہوتا ہے نا، بکریوں کو ہانک رہا ہوتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو بس چلتے جاتے ہیں وداؤٹ کوئی سوچے سمجھے۔ بکریاں تو نہیں نا رکھتی ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کس طرح وہ کہہ رہا ہے اس طرح بس چلتی جاتی ہیں، اپنا تو دماغ نہیں نا یوز کرتی۔ تو اس طرح ان کافروں کی مثال ہے کہ سمن بکمن امیون، بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور انہیں عقل نہیں ہے، فہم لا یعقلون۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ گمراہی اور جہالت کیا ہے۔ اب دیکھیں گمراہی اور جہالت کہ اللہ کی بتائی ہوئی کتاب کی جو کتاب داری نہیں کرتا نا، وہ گمراہی اور جہالت ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا جیسے کرتے تھے ویسے کریں گے۔ اب ہمارے یہاں پر آج کل کی زندگی میں کیا چیلنج ہے؟ ہمارے یہ چیلنج ہے کہ ہم بہت سی چیزیں جی کلچرلی کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، یا سب وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شادیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو کلچرل میرج کی ہے، اب وہ چاہے اسلامی طریقے سے ہو یا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ایسے کہا ہے کہ دیکھیں جب کوئی گناہ یا اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ کوئی چیز بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے نا، اور پھر اس کو کوئی بھی نہیں پن پوائنٹ کر رہا ہوتا، تو پھر جو کوئی پہلا شخص اس پہ سٹینڈ، یا جو بھی کوئی شخص اس ماحول میں سٹینڈ لے گا، جو پہلا شخص بھی نہیں، جو شخص اس وقت سٹینڈ لے گا،
اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اجر دیں گے جیسے صحابہ کرام کا اجر ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی جب جہالیت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا تو کیسے تھے؟ وہ اکیلے تھے نا جنہوں نے سٹینڈ لیا. اب آج کل کے بھی ہمارے زمانے میں بہت سے چیلنجز ہیں، تو اس میں سے جو کوئی ایک کہے گا کہ نہیں یہ میں نے چیز اس طرح نہیں کرنی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا میں نے ویسے کرنی ہے، آپ کہیں میرا کلچر جو ہے وہ اسلام ہے، میرا کوئی اور کلچر نہیں ہے، نہیں تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے کروں گی. تو جو کوئی سٹینڈ لے گا اور اس کو فالو کرے گا تو پھر دیکھیں نا اور لوگ بھی دیکھیں گے، چیز ایک اچھائی سے اچھائی پھیل سکتی ہے اور مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں، تو ان کو پھر دیکھیں اجر کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو آسان ہے کہ کوئی ایک آ جائے، بجائے یہ ایکسکیوزز دینے کے جی یہ تو پھر لوگوں کے لیے کرنا ہی ہے نا جی، پھر کیا کریں، لوگ باتیں بناتے ہیں یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ لڑکی والے جو ہیں وہ برا منائیں گے یا لڑکے والے برا منائیں گے، ہم کیا کریں جی ہم تو لڑکی والے ہیں، وہ لڑکے والے ایسے کریں گے. تو یہ جو اس میں کھڑا ہو کے کہے گا نا کہ جی ہم اسلامی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اس کو ویسا اجر ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو سمن بکمن امیون ہیں کہ جنہیں کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا. اچھا یہ جو ہم نے پہلے بات کر لی ہے نا وہ اب یہاں وہی رزق کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت نمبر 172 اور 73 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. تم پر صرف مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پہ مشہور کی جائے حرام ہے. اب حرام چیزوں میں کیا آ گیا؟ مردہ، ایسا جو مردہ جانور ہے وہ نہیں کھا سکتے، اور جس کا جیسے خون نکل گیا اور زخمی جانور نہیں کھا سکتے، سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ مشہور کی جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ذبیحہ حلال ہو کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی ہو. اور کئی لوگ نیازیں بھی دیتے ہیں نا، کسی اور کے نام کی نیاز دے دی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے، غیر اللہ کے نام کی چیزیں، تو کسی اور کے نام کی قیاس کی تو ہم نے ان کے نام کی ہے. کوئی یہاں پر کچھ پیر و فقیروں کے نام پہ بھی لوگ دیتے ہیں، شاہ غنی اللہ کے نام پہ دے دی ہے، کچھ لوگ جمعراتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. پھر بھی جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے سختی نہیں کرتا کہ اگر کوئی اتنا پھنس جائے کہ اس کو اپنی جان کی فکر ہو اور سامنے صرف حرام کھانا ہو تو وہ کھا لے، لیکن اس طرح نہیں کہ حد سے گزر جائے کہ پھر اب کھاتا ہی جائے، یا بس جتنی ضرورت ہے اتنا کھا لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا. میں نے ایسے تمہاری جان کے اس کے اوپر نہیں کہا، لیکن کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کھا لو، تمہاری جان تو سب سے ضروری ہے. اور پھر اسی طرح لیکن یہ جو ہم نے کہا نا کہ مردہ نہیں کھا سکتے، اس میں سمندر کے جو ہے جانور وہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سمندر کا جو پانی ہے اس کا مردہ جو ہے وہ حلال ہے. ایک اور حدیث ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 مردے اور 2 خون ہم پر حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی، کلیجی اور تلی، یعنی کہ یہ ہم اس کے اندر خون بھی ہو تو ہم کھا سکتے ہیں. باقی جو ہے جیسے یہ جو پگ وغیرہ کا جو چیز ہے اس کا دودھ ہے اور وہ سب چیزیں بھی نہیں ہم استعمال کر سکتے. اچھا جی اگلی آیت آ گئی ہے، یہ ہم لاسٹ یہی کریں گے اپنی آیت. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس سے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے مول لے لیا ہے. یہ لوگ عذاب آگ کا کیا کچھ برداشت کرنے والے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی سچی کتاب کو انہوں نے چھپا لیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یعنی دور کے خلاف میں ہیں. تو اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتوں کو جو کہتے ہیں بیچ دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں چینج کرتے ہیں نا. کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ لفظ چینج کر دیتے تھے، کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ لفظ چینج نہیں کرتے تھے، اس کی پروننسیشن ڈفرینٹ کر دیتے تھے کہ اس کا مطلب چینج ہو جائے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو تھے وہ
پڑھ لیتے تھے اور پھر عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی یہ سب چیزیں ہماری آیتوں کا انکار کرے گا، نفی کرے گا، چینج کرے گا یا اس کے اوپر اس طرح سے عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ دیکھیں نا، یہ ایک ہیومن عقل کیا کہتی ہے. ایک رستہ ہے کہ جی آپ سیدھا سیدھا چلتے جائیں گے تو آپ جائیں جلدی پہنچ جائیں گے لیکن آگ میں گر جائیں گے. اور ایک رستہ ہے کہ ذرا سا مشکل ہے، بیچ میں مشکلیں آئیں گی لیکن آخر میں پھر آپ کو باغ ملیں گے. تو ایک آپ سے کہیں دو رستے ہیں جی، جون سا مرضی آپ چوز کر لیں. اب ایک عقل کیا کہے گی کہ میں اب سیدھا رستہ لے لوں اور پھر آگے جا کے آگ میں کیوں گروں گی. اور پھر جب یہ ہے کہ چلو یہ رستہ مشکل ہے لیکن اینڈ میں تو پھر باغ آ جائیں گے نا. یہ نارمل تو عقل یہی کہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے جنہوں نے لے لیا اور عذاب کو مغفرت کے بدلے مول لے لیا، کہ خود بخود عذاب کو مول لے لیا ہے انہوں نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. اس کے بعد یہ ہمارا اب جو ہے نا 1/4 پارا آج کمپلیٹ ہو گیا سیکنڈ، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے وہ آیا نمبر 177 سے کریں گے. اس کو آیت البر کہتے ہیں، جس میں نیکی کا اور ایمان کا ذکر ہے کہ ایمان کیا ہے، نیکی کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. چلیں پھر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ. لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.